نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا فینا دوستان محترم عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو پھر اج جمعہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی اور سارے مل کے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا ہے۔ تو ہر جمعہ دی طرح محفل پاک ہوندی ہے۔ اس محفل دا مقصد اللہ اور اللہ دے محبوب دی یاد اور محبت ہی کچھ وقت گزر جاندہ ہے۔ جیڑا وقت اللہ تعالیٰ دی محبت اس دی یاد گزر جائے، سب تو بہتر کڑیاں اور فضیلت والی کڑیاں اوہی ہوندیاں ہیں، اور مرشد دی بارگاہ جیڑا ٹائم گزر جائے وہ سب تو بہتر وقت اوہی ہوندہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندیاں دی مجلس دے اندر، انہاں دی محفل دے اندر خصوصی طور دے اتے اپنا کرم اور رحمت عطا فرماندا ہے۔ تو آیت کریمہ میں آج پڑھی ہے، اس دی تفصیل تو بہت لمبی ہے، انشاءاللہ گائے بگائے عرض کردہ رہندا اور کردہ رہاں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تھانو سانو سب نو ایمان اور اسلام اوپر اپنے پیر و مرشد عقیدت اوپر استقامت عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماندے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تسی مینوں یاد کرو، تسی میرا ذکر کرو، میں تھوڑا ذکر کراں اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذکر دے رہے ہیں بہت سارے طریقے دے نال کیتے جاندے ہیں، بہت سارے ذکر دے فضائل ہیں۔ انسان مسلمان کوئی بھی نیکی دا کام کردہ ہے، اگر وہ اللہ دی رضا دی خاطر کردہ ہے تو وہ اللہ دی یاد اور اللہ دے ذکر ہی چی اسا شمار ہو جاندہ ہے۔ چاہے وہ کسی مومن مسلمان اللہ دی رضا دی خاطر خوش ہو کے مسافہ کر لوے تو اس کو مسافہ کرنے دا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، سلام کرنے دا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دینا۔ یہ سب اللہ دے ذکر ہیں، جو کام اللہ تعالیٰ دی محبت اور جو کام اللہ تعالیٰ دی خوشنودی واسطے نیک کام کیتے جاندے ہیں، کسی نو کھانا کھلا دینا، کسی نو پانی پلانا، کسی نو کوئی صدقہ خیرات دینا، کسی دی بیمار پرسی کرنا، جتنے کام نے اللہ دے ذکر ہی شامل ہوندے ہیں۔ تو آج تھوڑا جا میں قرآن عظیم فرقان حمید دی فضیلت دے بارے بیان کرنا چاہتا کہ سب تو اہم اور فضیلت والا ذکر کون سا ہے، جڑا ساڑھے واسطے بہت ضروری ہے، جس نو پڑھنا، سننا، عمل کرنا، بیان کرنا، یہ سب ساڑھے لی دنیا اور عاقبت واسطے دنیا چلا دی رضا دی خاطر زندگی گزارنا اور عاقبت دے اندر ساڑھی نجات اور بخشش دا ذریعہ بنتا ہے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، قرآن پڑھتے رہو اور اسے پڑھاتے رہو، قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاتے رہو، ہمیشہ ساری عمر یہی کام کرتے رہو۔ اگر یہ کام کرتے کرتے تمہاری موت واقعہ ہو جائے تو تمہاری خاک اور قبر کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے ملائکہ اس قدر آئیں گے جس طرح کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں۔ قرآن پاک دی شان جس طرح سی بھول گئے ہیں اور ادھر ادھر بہت سارے معاملات اچ لگے رہندے ہیں، لیکن قرآن نو پڑھنا، چاہے ایک دو لائنہ پڑھو، اس تو سمجھنا، اس دے اوپر عمل کرنا، اس دی شان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ کعبہ اللہ نو زیارت گاہ اہل اسلام بنایا، مسلمانہ واسطے کعبے نو ایک زیارت گاہ بنایا۔ مسلمان جاندے کعبہ دی زیارت کر دے، عمرہ حج طواف کر دے، لیکن جڑا قرآن پڑھنے والا ہے یا حافظ قرآن ہے، قرآن دے ہوتے عمل کرنے والا ہے، وہ جس کو مر جاندہ تے دی خاک اور قبر نو زیارت گاہ ملائکہ بنایا ہے۔ کتنی شان ہے قرآن پڑھنے والے دی اور عمل کرنے دی کہ وہ دی خاک اور مٹی وہ دی قبر دی زیارت کرنے واسطے فرشتے آندے ہیں، اور اس تعداد دے بھی آندے ہیں کہ جس طرح کعبے دی زیارت کرنے واسطے مسلمان جاندے ہیں۔ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا ہے، اور کعبہ حضرت خلیل علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام، لیکن قرآن جڑا ہے اس دی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ مشکات شریف چاہتا ہے کہ قیامت دے دن حضور نے ارشاد فرمایا کعبہ جڑا ہے گرا دیتا جائے گا، ایک حبشی غلام ہوئے گا، اس کو شہید کرے گا، پتھر علیحدہ کر دے گا، فتنے دا دور ہوئے گا، کعبہ گرائے، لیکن قرآن پاک قیامت دے نزدیک آسمان اتے اٹھا لیتا جائے گا۔ ایک قرآن پاک دی شان ہے کہ آسمان اتے اور کعبے نو گرانے والا ایک حبشی ہوئے گا، اور قرآن دی حفاظت کرنے والا، اٹھانے والا سردار الملائکہ حضرت جبرائیل امین ہونگے، قرآن نو اٹھا کے لے جانگے۔ ہن کعبے دی فضیلت اور قرآن دی فضیلت خود ظاہر ہوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نو قرآن دے نال کتنا اونس ہے اور قرآن دے کتنی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن دی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ کعبے دی حفاظت دا وقت آیا تو ابابیل نو اتاریا، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کعبے دی حفاظت ابابیل نے کی تھی، اور قرآن دی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماندے خود کر دے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نو اپنے محبوب کریم اوپر کلام نازل فرمایا، اور اس نو اتنا پسند فرمایا اس محبوب دے ہوتے نازل فرما کے اس قرآن نو کہ 7 زمینہ اور 7 آسمانہ دے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے اس ساری مخلوق تو زیادہ اللہ تعالیٰ نو قرآن پسند ہے۔ ایک قرآن دی فضیلت ہے کہ ساری مخلوق تو زیادہ رب تعالیٰ قرآن نو پسند فرماندا ہے، اور قرآن جس گھر دے وچ پڑھیا جاندا ہے سمجھ لو کہ اتھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز فرما رہے ہیں۔ جس گھر دے کوئی قرآن پڑھ دے تو جانو سمجھو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واز فرما رہے، اور جو شخص قرآن سن رہا وہ سمجھے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واز مبارک سن رہا، اور جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نال ہم کلام ہے، اللہ تعالیٰ نال باتاں کر رہا ہے۔
قرآن دی فضیلت دیکھو کہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ نال باتاں کردہ ہے، گلاں کردہ ہے، اتنی شان قرآن نو، سننے والے نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واز مبارک سنائی دے رہا، اور پڑھنے والا اللہ تعالیٰ دے نال کلام کردہ ہے، اور جس گھر دے پڑھے آ جاندہ اتھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا واز ہو رہا ہے۔ اے قرآن دی شان ہے۔ حضرت سلیمان ارشاد فرماندے ہیں کہ قیامت دا دن جس وقت ہوئے گا تو ایک دن دنیا دی 10 سال جتنی گرمی والا دن، او ایک دن ہوئے گا کہ دنیا دے اندر 10 سال جتنی گرمی پہندی ہے اتنی ایک دن ہی ہوئے گی، اور سورج جرہ سار اوپر ہوئے گا، سورج بالکل اوپر ہوئے گا۔ اس روز قرآن پڑھنے والے، قرآن اوپر عمل کرنے والے، او قرآن دے سائے وچ انبیاء و مرسلین دے نال ہون گے، اور جڑے قرآن دے خادم ہیں، قرآن نو پڑھنا پڑھانا، اس دے اتے عمل کرنا، سکھنا سکھانا، واز کرنا، جڑے قرآن نو پڑھ دیں، سمجھ دیں، غور و فکر کر دیں، اور سوائے اس دن اللہ دے سائے دے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اور رحمت الہی اور عرش دے الہی دے سائے نیچے قرآن والے جنہاں انبیاء دے نال ہون گے۔ اے قرآن پاک دی شان ہے۔ تو عرض کر رہے فاض قرونی اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تھوڑا ذکر کرنا۔ سب تو زیادہ ذکر دی فضیلت جڑی شان ہے وہ پہلے قرآن عظیم ہے، کہ قرآن عظیم نو پڑھنا، سکھنا اور بیان کرنا، کیونکہ قیامت والے روز اہل ایمان اور اہل قرآن جتنے بھی ہوں گے وہ قرآن دے سائے دے نیچے، اس دن کوئی سائبان نہیں ہوئے گا، کوئی تمبو نہیں ہوئے گا، کوئی چھت نہیں ہوئے گا، کوئی درخت نہیں ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی بادل نہیں ہوئے گا، کوئی بارش نہیں ہوئے گی، ایک چٹیل میدان ہی سب دنیا ایک گرمی کھڑی ہوئے گی، لیکن اہل قرآن اور اہل ایمان جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ دی رحمت عرش الہی اور رحمت الہی دے سائے دے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ایک قرآن دی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے روز۔ تو قیامت دے اثرات، قیامت دے معاملات وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن دنیا دے اندر بھی کئی دفعہ ایسے قیامت جیسے واقعات نمودار ہوئے کہ جنہاں نو دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے بندے نو عبرت حاصل ہوندی ہے کہ دنیا دے اندر کئی زلزلے آ جاندے، کئی طوفان آ جاندے، کئی تباہیاں ہو جاندیاں، تے اس دوران بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اہل ایمان دی خود حفاظت فرماندا ہے۔ نیک لوگ، اللہ دے ولیاں نو مننے والے، جنہاں نے ولیاں دا دامن پکڑیا، ایمان والے، جڑے خدا اور خدا دے محبوب دے سچے عاشق لوگ ہوندے دنیا دے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم گمراہ ہوگی ساری، آپ تبلیغ فرماندے رہے، اعلان کردے رہے کہ کشتی دے اندر جڑے سوار ہوں گے وہ بچن گے، باقی طوفان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ کھول دیا ہم نے آسمان کے دروازے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، حتیٰ کہ زمین اور بادل آپس میں، زمین والے چشمے اور بادل پانی آپس میں مل گئے، اور ہر پہاڑ سے 40 گز اوپر پانی چلا گیا۔ دنیا روئے زمین دے اوپر ہر طرف پانی پانی سی، اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آتی سی۔ تو اس وقت اس طوفان دے اندر ایک بی بی جڑی سی حضرت نوح علیہ السلام تے ایمان لے کے آئی سی، طوفان تو پہلے وہ بی بی جناب نوح اس دے پاس جاندے ہونے سن، عرض کردے ارشاد فرماندے ہونے سن کہ جس وقت طوفان آئے گا میں تینوں اپنی کشتی سوار کر لواں گا، لیکن جب طوفان دا وقت آیا حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے۔ 6 مہینے طوفان رہا وہ پانی، 6 مہینے، 6 مہینے تو بعد جہاں وہ پانی ختم ہویا، طوفان ختم ہویا، حضرت نوح علیہ السلام اتفاقاً یاد آ گیا کہ ایک بڑھیا اہل ایمان سے میرے اوپر ایمان لے کے آئی سی، وہ تو پانی چ غرق ہو گئی ہوئے گی، مر گئی ہوئے گی۔ فوراً اندازے نہ اس زمین نو تلاش کردے کردے اس جگہ پہنچے تو دا وہ خیمہ جہاں صاحبان سی، چھتر، وہ صحیح سلامت حفاظت اسی طرح۔
آپ اندر گئے تو اس نے سمجھا کہ طوفان آ رہا ہے، نو خبر دینے واسطے آئے، طوفان دی خبر دینے واسطے آئے۔ پوچھا بھئی طوفان آ رہا ہے، کوئی خبر دین آئے ہو سوار کرنے سے؟ آپ مسکرائے، فرمایا طوفان آ کے چلا بھی گیا، تینوں کوئی پتہ نہیں چلیا؟ وہ کہیں میں تو کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والیاں دی اس طوفان دے دوران اس پانی دے وچ حفاظت فرماندا ہے۔ کہندے نا کئی جہاز غرق ہوندے، کوئی قدرتی بچ گیا، کوئی ایسی اس نے کی کیتی ہوندی کوئی بچ جاندا ہے، کوئی سمندراں چ بچ گیا، کوئی جنگلاں چ بچ گیا، کوئی جانوراں حملہ کرتا بچ گیا۔ تو دنیا دے اندر اس شخص نے کوئی ایسا نیک کام کیتا ہوندا کہ جس دے صدقے اللہ تعالیٰ اس طوفان، اس مشکل، اس ٹائم بچا لیندے ہیں۔ ان 6 مہینے طوفان رہا لیکن اس بڑھیا نو خبر ہی نہیں ہوئی۔ تو تصوف اور طریقت کی گفتگو کئی دفعہ میں کردا کہ 6 مہینے طوفان رہا، 6 مہینے تے گاڑی چ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی سرکار 12 سال پانی آپ بیٹھے رہے، 12 سال بیٹھنا بڑا مشکل ہے۔ کئی بزرگ غار دے اندر 100 سال گزر گئے، 100 سال گزرنے بڑے مشکل ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، عرض کرنے دا مقصد ہے کہ جڑے اہل ایمان اللہ دے عاشق ہوندے انہاں لئی 6 مہینے اس طرح انہاں نوں محسوس ہوندا ہے جس طرح 6 سیکنڈ ہیں۔ انہاں لئی ایک لمحہ ہی باہر کائنات دے سینکڑے سال گزر جاندے، لیکن انہاں لئی ایک لمحہ جڑا ہے وہ 6 مہینے دا نظر آندا ہے۔ اسی طرح جڑے بزرگ اللہ والے اللہ کردے انہاں دی عمر خدا دی یاد ہی گزر جاندی۔ لوگ سوچتے اللہ دی یاد ہی انہاں دی اس طرح مشکل زندگی انہاں لئی ایک لمحہ ہی ہوندا ہے، ساڈے لئی 12 سال ہوندے ہیں۔ اسی طرح زمین دے اندر قبر دے اندر جڑا ایک لمحہ گزردا ہے، باہر دنیا اوپر کئی 100 سال گزر جاندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں واسطے وہ وقت دیاں تناواں کھین کے ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بنا دینا۔ حضور نبی پاک معراج اتے تشریف لے گئے، کئی سال دا عرصہ اوپر گزر رہا، نیچے تشریف لائے تے بستر بھی گرم سی، کنڈی بھی ہل رہی سی، نیچے ایک لمحہ گزریا، اوپر کئی سال گزر گئے۔ اے اللہ والیاں دی زندگی، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جی سانو عارضی فانی زندگی عطا فرمائی۔ ہر گھر دے وچ قرآن موجود ہے، بے شک باوضو کسے ٹائم کھول کے ایک اس کی آیت ہی پڑھ لیا کرو، ایک پڑھنے والیاں چ شمار ہو جائے گا۔ روز محشر قرآن جڑا ہے اس دا سانو وسیلہ اور ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اس واسطے سب تو افضل ذکر جڑا ہے، سب تو بہترین، سب تو پہلے قرآن دا پڑھنا ہے۔ آج دا جڑا خطاب ہے وہ یہی ہے سب واسطے کہ قرآن پڑھو، بچیاں نو پڑھاؤ، بچیاں نو پڑھاؤ، دی تعلیم حاصل کرو، جدوں موقع ملے تھوڑا جا قرآن دی تلاوت کر لیا کرو۔ جیڑا کوئی نہیں پڑھیا، کوئی بچی بچہ پڑھے دی تلاوت غور نال سنو، امامت دے وچ خطابت دے وچ غور نال سنیا کرو، بیانات قرآن دے، قرآن دا بیان سننا جا صدق دل دے نال سندا ہے، سمجھو نبی پاک دا واعظ اور بیان سن رہے ہیں۔ اس واسطے آج دی تعلیم جڑی ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تسی مینوں یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تھوڑا ذکر کراں۔ جد اسی قرآن پڑھاں گے سب تو بہترین اللہ تعالیٰ دا یہ ذکر ہے۔ اس تو بعد پھر درجات ہیں۔ دیکھو مسلمان واسطے ارکان شریعت 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر کلمہ نہیں پڑھے گا 4 دوسرے رکن جتنے مرضی کردہ رہے وہ مسلمان نہیں ہوندہ۔ اس وقت ساڑھی زندگی دی اصلاح واسطے اصل حقیقت نماز روزہ سمجھنے واسطے سب تو پہلے قرآن دی تلاوت جڑی ہے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں سب نو نماز اور قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعا ہوئے کہ دعا تو بعد سب آدمی باہر سیدھے لین نہیں کھڑے ہو جانا، آگے بھی کئی دفعہ کہتا کم تیل نہیں کرنی، آرام نہ سکون نہ، کوئی معزز مہمان آئے تو اس کو آگے جگہ دے دیا کرو، دوڑ کے اگے نہ آیا کو جائے، سب تو پیچھے بیٹھا ہوں 10 دفعہ سانوں نظر آ جاندہ ہے۔ اس واسطے جتنے قدم چل کے آؤ، جتنی دیر کھڑے رہو مرشد دی بارگاہ، اتنی ہی نیکیاں حاصل ہو جانیاں۔ اس واسطے دنیا
جتنی دیر مرشد دی بارگاہ چ بندہ رہندا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دی رحمت دے سائے دے نیچے رہندا جس وقت تو باہر جاندہ پھر دنیا جڑی اس اتے اپنا جڑا ہے وہ اثر دکھان دی کوشش کر دی صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر اسی تھوڑی بارگاہ دے اندر رہندے ہیں اتنی دیر سنو دنیا دے سب کام کاج خیالات وسوسات خدشے بھول جاندے ہیں جس وقت باہر جاندے ہیں پھر دنیا دی الجھناں اور دنیا دی پریشانیاں دنیا دے معاملات جنہیں پھر اثر انداز ہوندے ہیں اس واسطے صحبت مؤثر صحبت دا جڑا اثر ہوندا ہے وہ اور کسی چیز نال حاصل نہیں ہو سکتا صحابہ کرام نو شان ملی صحبت دے اثر تو ملی صاحبزادہ صاحب ارشاد فرما رہے سن کہ انسان ایک آئینے دی مثال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر حضر ہر موقع تے حضور دی صحبت آپ دی مائیت اچ رہ کے زندگی بسر کرنے دا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تے افضل البشر بعد الانبیاء کتنا بڑا آپ نے درجہ عطا فرمایا تو میاں محمد صاحب فرماندے صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں صحبت بیٹھیاں بھی صحبت ہے کھڑیاں بھی صحبت ہے جنہیں مرشد دی بارگاہ رہندے چاہے 8 دن بھی رہنو مرشد دی بارگاہ وہ بھی صحبت یافتہ ہوندے ہیں کئی تھے آندے مہینہ رہندے دور دراز تو ہن بھی کئی کمرے مہمان ٹھہرے وہ کس واسطے ٹھہر دے کہ دنیا دے کام کاج چھوڑ کے اور مرشد دی بارگاہ چاہندے ہیں کہ جتنا وقت گزر جائے اسے وقت دی فضیلت ہوندی ہے اس واسطے ادب دا خاص خیال رکھو جنہاں لوکاں ادب کیتا انہاں ہی خدا تعالیٰ دا قرب حاصل کیتا بے ادب بندہ اللہ دی بارگاہ چ نہیں پہنچا دنیا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکیا ولی دی شان سب تو بڑی انبیاء تو بعد اللہ نے اپنا دوست ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکیا جب تک اس مرشد نہیں پکڑیا اور کسی دی صحبت اور کسی دا ادب نہیں کیتا دنیا دی تاریخ دیکھ لو ہر ولی نو جس طرح دیکھو دے پیچھے کسی دا ہاتھ ہوئے گا وہ کسی دی غلامی چوئے گا تے سچے غلام جڑے ہیں وہی اللہ دی بارگاہ چ پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے قانون اور قاعدہ بنا دیتا کہ جس میرا دوست بننا ہے اور دنیا کسی دی غلامی اختیار کر لے دیکھو دنیا دے وچ ایک اعلیٰ افسر نوکری کوئی بندہ لگدا ہے اس وقت ایک دنیا دا قانون ہے کہ کچھ جماعتاں اور تعلیم دنیا دی حاصل کرے گا کچھ وقت پھر وہ عہدے تے پہنچے گا اسی طرح شان ولایت ہستے اے اللہ تعالیٰ نے ایک اٹل فیصلہ کر دیتا کہ جس نے میرا دوست بننا ہے میں سب نو دوستی دا شرف عطا فرماندا جس میرا دوست بننا ہے میرے محبوب دا سچا غلام بن جائے پھر جنہیں محبوب دے غلام ہیں انہوں دا غلام بن جائے آج بڑی امام دیکھو کتنی شان والے ہیں ویسے نہیں بنے مرشد نے منزلہ طے کرائیاں آج بری ہو رہی دنیا داتا علی اجویری کتنے شان والے ہیں ویسے نہیں بنے مرشد کیا بیٹا لاہور چلے جاؤ پتہ لگا کہ داتا صاحب بڑی سرکار جد غلامی تو نہیں بچ سکے سی تسی کس طرح بچ سکنے ہیں نہایت ادب دا خیال رکھیا کرو مرشد دا جتنا ادب ہو سکے دل دے اللہ دے ولی نو کدے پرکھو نہ آزماؤ نہ کہ کیڑی لین چو بیٹھے ہو کس خیال چو بیٹھے ہو اس واسطے ہمیشہ آزمائش جڑی ہے درست نہیں ہوندی اس واسطے آزمانا ایکو دفعہ ہی کافی ہوندا ہے جس کسی نو کوئی فیض ہو جائے جس کسی دے اتے مہربانی ہو جائے بس کافی ہے دنیا دے معاملات دی خاطر پرکھیا نہ کرو اللہ دے ولی نو اور اللہ دے دوست ہوندے ہیں یہ کوئی سونا چاندی نہیں کہ دنیا دی کسوٹی تے پرکھو گے اصلی ہے نقلی ہے خدا دے دوستان دی پہچان کون کر سکتا ہے حضور نے فرمایا بعض اللہ دے ولی ایسے ہیں جیرے صرف میری کملی دے نیچے ہیں سوائے میرے انہوں نے کوئی جاندہ ہی نہیں تو اس واسطے ہر انسان تو اپنے تو بہتر سمجھو دلانو صاف کرو اپنے اخلاق بہتر کرو نماز روزے دی پابندی کرو اور اپنے مرشد دی بارگاہ حاضری دیا کرو اللہ تعالیٰ تھانو سانو سب نو ایمان اور اسلام و استقامت عطا فرمائے آج تو دل خیال کر لو تھوڑا قرآن دی پائے میں ایک لین ہی پڑھنی شروع کر دو بنا پھر آپ لطف آئے گا زیادہ پہ پڑھو گے
شروع کر دو، اس سے بہت فائدہ ہے، دنیا دا بھی فائدہ ہے، دین دا بھی فائدہ ہے، اور قیامت والے دن قرآن جڑا ہے اپنا سایہ کر کے اپنے خدمتگاراں، اپنے خادماں نو، اپنے غلاماں نو عرش الہی دے سائے دے نیچے انبیاء مرسلین دے نال لے جائے گا اور بچائے گا، قرآن حفاظت فرمائے گا۔ اس واسطے دیکھو قرآن ایک ایسا کلام ہے جس واسطے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن دی حفاظت خود میں کرنے والا، اور میرا یہ ذکر ہے، میرا کلام ہے، اور قیامت والے روز جبرائیل امین اس قرآن نو زمین تو اٹھا لیں گے، اس میں تباہ نہیں ہون دیں گے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہون دیں گے۔ اس واسطے قرآن دا دامن پکڑو، انشاءاللہ قرآن نو سمجھو۔ جنہاں لوکاں مرشد دی غلامی کیتی، اللہ رسول دی محبت انہاں اپنے دل ہی رکھی، وہی کامیاب ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔